اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج وہ چیزیں آپ سماعت فرمائیں گے جن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آپ نے مکمل سننا ہے تاکہ آپ اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں۔ جان بوجھ کر کھانے پینے یا اپنی بیوی کے قریب جا کر ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، تو اس لیے اس سے بچنا ہے۔ جان بوجھ کر جب کھا پی لیا، اسی طرح جمع کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے حقہ اور سگریٹ کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وجود کے اندر چیزیں داخل ہوتی ہیں، محض یہ دھواں ہے لیکن وجود کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ روزے کی حالت میں یہ باتیں روکنی ہوں گی۔ حقہ اور سگریٹ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پان یا ذائقہ دار کوئی چیز کھانا، پان منہ میں رکھتے ہیں یا کوئی اور ذائقہ دار چیز منہ میں رکھتے ہیں جس کا اثر منہ میں رہتا ہے، تو تھوک کے ذریعے، لعاب کے ذریعے اس کا اثر پیٹ تک جاتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے ضمن میں جو چیزیں آتی ہیں، چھالیہ ہے یا نسوار ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جب منہ میں رکھیں گے تو تھوک کے ذریعے ان کا اثر اندر جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ باتیں بھی پرہیز میں آتی ہیں، روزے کی حالت میں یہ چیزیں نہیں کھائیں گے۔ دانتوں سے خون کا نکلنا، دانتوں سے خون نکلتا ہے اور وہ آپ باہر تھوک دیتے ہیں اور حلق کے اندر کوئی آپ کو خون کا ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا، پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت سے خون نکلا ہے، آپ گھونٹ بھر لیتے ہیں اور حلق کے اندر سے جب گھونٹ بھرتے ہیں آپ کو خون کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو جب خون کا ذائقہ محسوس ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے خون جب نکلے اس پر احتیاط کرنا ہوگی کہ اپنے منہ میں پانی ڈال کے اس کی کلی کریں اور آگے نہ گھونٹ بھریں، منہ میں پانی ڈال کے اس کی کلی کریں تاکہ جو خون نکلا ہے وہ باہر آ جائے، تاکہ ہمارا روزہ سلامت رہے۔ پھر اگلی چیز ہے روزہ رکھ کر دانت نکلوانا۔ روزہ رکھا ہوا اپنے دن کے وقت تو دانت نکلوائیں گے تو اس سے بہت زیادہ خون خارج ہوتا ہے وافر مقدار میں، تو وہ حلق کے اندر بھی جا سکتا ہے، اس کا اندیشہ ہے۔ تو دانت جب نکلوائیں گے خون اندر جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دانت از خود نکلا ہے، از خود گر گیا ہے دانت اور زیادہ خون بھی نہیں نکلا، تو اس صورت میں آپ نے تھوک دیا اور حلق کے اندر خون کا ذائقہ بھی محسوس نہیں کیا، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن خود دانت جا کر نکلوائیں گے، وافر مقدار میں خون خارج ہوگا، تو اس اعتبار سے حلق کے اندر خون جانے کا اندیشہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو اس خون کے جانے کا ذائقہ بھی محسوس ہوگا، تو روزے کی حالت میں دانت وغیرہ نہ نکلوائیں، افطاری کے بعد یہ عمل کر لیں۔ کان میں پانی از خود ڈالیں، از خود پانی ڈالیں جان بوجھ کر، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نہر پہ نہاتے ہوئے یا گھر میں غسل خانے کے اندر غسل کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلا، نہانے کے درمیان میں پانی کان کے اندر چلا گیا ہے، فقہ فرماتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر جب پانی کان کے اندر ڈالیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، تو جان بوجھ کر یہ کام نہیں کریں گے روزے کی حالت میں۔ پھر اگلی چیز ہے کان میں دوا ڈالنا، یا کان کے اندر درد ہے گرم کر کے تیل ڈالنا، یہ لوگ یہ بھی عمل کرتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، بعض فقہاء نے لکھا ہے، مفتیان حضرات نے، کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جب جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کام سے بچ جانا چاہیے۔ کان میں دوا ڈالیں گے یا تیل ڈالیں گے، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح آنکھوں میں دوا ڈالنا، اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ بعض مفتیان نے لکھا ہے کہ آنکھوں کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بعض نے لکھا ہے کہ آنکھوں کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو پرہیز کیا جائے کہ ہم آنکھوں میں دوا نہ ڈالیں تاکہ ہم کسی بھی شکوک و شبہات کا سامنا نہ کریں۔ تو آنکھوں میں، کانوں میں دوا یا کوئی اور چیز ڈالنا یہ روزے کی حالت میں ممنوع ہے، اس سے بچ جائیں تاکہ ہمارا روزہ بھی سلامت رہے۔ اگلی چیز ہے قے کا آ جانا۔ اس میں دو صورتیں کہ اگر آپ قے از خود کرتے ہیں، جان بوجھ کے منہ میں انگلی مار کے آپ نے قے کی،
تو منہ آپ کا بھرا ہوا تھا کیا کا، تو اس اعتبار سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ نے از خود یہ کام کیا ہے، از خود نہیں کرنا۔ اگر آپ کے ارادے کے بغیر قے آ جاتی ہے اور وہ واپس بھی نہیں لوٹی، تو آپ کا وہ ارادہ ہی نہیں تھا، وہ از خود قے آ گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر قے نہیں کرنی ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اگلی چیز ہے انجیکشن لگوانا۔ انجیکشن لگوانا وہ جسم کے اندر ہو، گوشت کے اندر ہو یا وہ وین کے اندر ہو، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ جسم کو قوت دیتا ہے۔ جو انجیکشن جسم کے اندر گوشت کے اندر لگا ہے وہ بھی جسم کو طاقت دے رہا ہے، جو وین کے اندر لگا ہے وہ بھی جسم کو قوت دے رہا ہے، دونوں اعتبار سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض فقہا نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا جو ہم گوشت کے اندر لگاتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اختلاف کے اندر ہے، تو اس میں پرہیز کریں۔ روزے کی حالت میں اگر گزارا ہوتا ہے تو کوئی بھی انجیکشن نہ لگوائیں، نہ گوشت میں لگوائیں نہ وین کے اندر لگوائیں۔ اگر آپ کی طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے، ہاسپٹل میں آپ پڑے ہیں، تو انجیکشن لگوانا مجبوری بن گئی ہے کہ بیماری کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر آپ انجیکشن لگوا لیں یا ڈرپ وغیرہ وہ لگوا لیں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس روزے کی آپ قضا ادا کریں گے۔ اسی طرح ڈرپ لگوانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جسم کے اندر خوراک جا رہی ہے، وہ بھی روزے کو توڑ دے گی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، جسم کے اندر سے بلڈ نکالتے ہیں، سرنج کے اندر آپ نے بلڈ نکالا، تو یہ آپ نے جسم سے بلڈ نکالا ہے، اندر کچھ داخل نہیں کیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی کو بلڈ دیتے ہیں تو آپ کے جسم سے بلڈ نکلا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ ڈرپ لگواتے ہیں اپنے وجود کے اندر، جب آپ بلڈ کو داخل کرواتے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹے گا، جب جسم کے اندر سے بلڈ نکلتا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بھی مسئلہ مد نظر آپ نے رکھنا ہے۔ زخم پر دوائی لگوانا، یہ اگلی چیز ہے۔ اگر زخم ہے اوپر ظاہری طور پہ، آپ نے اس کے اوپر دوا لگائی اور گہرائی میں اس کا اثر نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر زخم گہرا ہے اور آپ دوا ڈالتے ہیں تو گہرا زخم جب دوا ڈالیں گے تو اس پر تو اس کا اثر جسم کے اندر داخل ہوگا، تو اس پہ فقہا فرماتے ہیں روزے کی حالت میں گہرے زخم کے اندر دوا نہ ڈالی جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح آپ سو رہے ہیں تو کسی نے منہ کے اندر پانی ڈال دیا یا کوئی اور چیز منہ کے اندر چلی گئی اور آپ اس کو نگل جاتے ہیں، آپ کو جاگ آ جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبیین۔